جناب فیاض ویلانہ صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ فار بینگ ود اس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کا تمام پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بھی السلام علیکم. فیاض ویلانہ صاحب، آج 30 تاریخ ہے اور مجھے یاد ہے کہ فرام دا ڈے ون میں تو یہی کہتی تھی کہ الیکشنز کبھی بھی نہیں ہوں گے اس ملک میں، اور خاص طور پہ 2023 میں. اور فرام دا ڈے ون جب سے رجیم چینج ہوا، عمران خان -1 کی پالیسی کے تحت چل رہا تھا. سیاستدان ایک دوسرے کے اتنے خلاف ہیں، اتنا خلاف استعمال کر رہے ہیں. بٹ دا موسٹ انفارچونیٹ پارٹ از چیف آف آرمی اسٹاف نے پچھلے دنوں سے اور آفٹر دس مے دا 9th ہی از ویری اگریسولی وہ جو بات چیت کر رہے ہیں، جس میں ان کی کسی بھی بات چیت میں سے عمران خان کے لیے کوئی بھی نرم گوشہ ان کے دل میں نظر نہیں آتا. تو فرمائیں گے کچھ اس کے بارے میں؟ اچھا، یہ جو آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن کوئی کہیں سے صورتحال ایسی بن نہیں رہی کہ الیکشن کے بغیر کوئی راستہ نکل آئے. آپ دیکھیں نا کہ آپ کو چین کے وزیر خارجہ نے ابھی کوئی 2-3 ہفتے ہوئے ہیں، چین نے 1971 میں پاکستان کو کے اندرونی معاملات کے حوالے سے، پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کبھی پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کی، کبھی کوئی بات نہیں کی. ابھی انہوں نے بات کی ہے، ان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ آپ اپنا سیاسی ٹمپریچر جو ہے وہ کول ڈاؤن کریں، حالات بہتر کریں، اسی سے پاکستان آگے بڑھے گا اور پاکستان میں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا اور یہ پورے خطے کے لیے بہتر ہوگا. جب چین کے وزیر خارجہ نے کہا تو لوگوں کو کے لیے تھا، اور اسپیشلی مشاہد حسین جیسا بندہ جو واقعی چائنا کے حوالے سے انہوں نے اپنا ایک تھنک ٹینک بھی بنایا ہوا ہے اور وہ ایکٹیولی اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ چائنا کی طرف سے یہ کہنا الارمنگ ہے. وہ ہمارا ایک ایسا دوست ہے پوری دنیا میں جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ایک مخلص دوست ہے ہمارا، اور ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے، کھڑا رہے گا انشاءاللہ. اب چائنا کے علاوہ ہوا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو، کیونکہ آپ نے دیکھا 2 دن پہلے اسحاق ڈار سے جرنلسٹ ملے اور اسحاق ڈار سے انہوں نے کوسچن پوچھا بجٹ کے حوالے سے. اسحاق ڈار صاحب انتہائی پینیکنگ سچویشن میں انہوں نے جواب، ان کا انتہائی تلخی میں جواب دیا. اگلے دن پھر جرنلسٹوں سے ان کا آمنا سامنا ہو گیا. جب بجٹ تیار ہوتا ہے، میں نے ایز اے کامرس رپورٹر اسلام آباد میں رپورٹنگ کی ہے، تو جب بجٹ تیار ہوتا ہے تو اس سے تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے جو منسٹری آف فائنانس ہوتی ہے وہ نو گو ایریا ہوتی ہے. جرنلسٹوں کو بھی وداؤٹ اپوائنٹمنٹ اندر جانے نہیں دیا جاتا، اور اپوائنٹمنٹ ایک نوٹ ہوتی ہے کون بندہ کس سے مل رہا ہے، کیونکہ وہ بجٹ ڈاکومنٹ اور بجٹ کی جتنی ہوتی ہے وہ اسے وقت سے پہلے آؤٹ نہیں ہونا دینا چاہتے. تو جرنلسٹ پھر بھی تاڑ میں ہوتے ہیں کہ کہیں وزیر خزانہ مل جائے. کل پھر انہیں ملے وزیر خزانہ جرنلسٹوں کو، تو انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا آپ سے IMF تو قابو نہیں ہو رہا. تو اسحاق ڈار صاحب نے غصے میں کہا کہ آپ نے جو فتویٰ دینا ہے دے لیں میرے بارے میں، ہر چیز انڈر کنٹرول ہے. لیکن ان کے لب و لہجے سے لگ نہیں رہا تھا کہ انڈر کنٹرول ہے. ہوا یہ کہ ابھی 2 دن پہلے یہ لاہور چیمبر آف کامرس سے خطاب کر رہے تھے اسحاق ڈار صاحب، اور اسحاق ڈار صاحب فخر محسوس کرتے ہیں اس میں کہ میں 93 میں لاہور چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ تھا، اور ہمیشہ اس بات کو کوٹ کرتے ہیں ہر جگہ کہ میں تاجروں میں سے ہوں، میں تاجروں کے اندر رہا ہوں، میں چیمبر کا پریزیڈنٹ رہا ہوں. اور بیسیکلی وہی ان کا سٹارٹ تھا ان کے کیریئر کا کہ وہ سامنے آئے. تو پرسوں یہ پھر وہاں گئے لاہور چیمبر میں، وہاں خطاب کر رہے تھے. تو گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ میں لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ جب تھا تو ہمارے پاس مسئلے آتے تھے، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا کسی بزنس مین کا، تو ہم کہتے تھے چلیں بینک سے بات کرتے ہیں، اور ہم بینک سے بات کرتے تھے. اب یہ بات وہ روا روی میں کر گئے، ان کا خیال نہیں تھا کہ یہ بات کہاں جوڑی جائے گی، میں جوڑ رہا ہوں. انہوں نے اپنا فارمولہ بتا دیا کہ جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو بینک سے بات کرتے ہیں، وہاں سے کچھ پیسے ملتے ہیں تو وہ بزنس چل پڑتا تھا. اب میاں شہباز شریف صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب یہ نئے گورنمنٹ میں آئے تھے تو یہ مشکل میں تھے، تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے اس وقت IMF کی MD سے بات کی تھی، اور اس کے بعد پھر انہیں کوئی تھوڑا سا ریلیف ملا بھی تھا. اب حالات اس وقت اتنے خراب ہو چکے ہیں ان کے. آج جو وزارت خزانہ نے اپنی آؤٹ لک رپورٹ جاری کی ہے، اس کے مطابق جو فارن ریمیٹنسز تھے، وہ ہمارے فارن ریمیٹنسز پچھلے سال گزشتہ 10 ماہ کے اسی پیریڈ میں پچھلے سال $22 ارب فارن ریمیٹنسز پاکستان قومی خزانے میں گئے تھے، جو باہر سے اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجے تھے یا کسی طریقے سے بھی پاکستان کے خزانے میں گئے. اس دفعہ 26 ارب کی بجائے اب 22 ارب پہ آ گئے ہیں. پچھلی دفعہ $26 ارب تھے، اب $22 ارب ہیں. $4 ارب صرف فارن ریمیٹنسز میں کمی آئی ہے. اس کے علاوہ ایکسپورٹس 30% سے بھی زیادہ ڈاؤن ہوئی ہیں.
اس کے علاوہ ان کے جو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ میں نے لون پیمنٹ ساری کر لی ہیں, ریسکیجول کر لی ہیں, پیمنٹ انہوں نے کم کی ہیں, ریسکیجول کر لی ہیں. ریسکیجولنگ کرنے کے باوجود اب یہ اتنی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے پیسے نہیں تھے, تو انہوں نے تنگ آ کے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ ایم ڈی سے بات کریں. شہباز شریف صاحب نے فرائیڈے کو ایم ڈی کو کال کی. اب ایم ڈی ان کی ہیں, ان کا نام ہے ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینیا جارجینا. ان سے انہوں نے بات کی فون پہ, تو انہوں نے جو انہیں کہا وہ کوئی بات اچھی نہیں ہوئی, ان کی تلخی تھی اس بات میں, انہیں کوئی رزلٹ نہیں ملا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے دن انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے ایک انٹرویو دیا ایک اخبار کو, اور اس میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کیا ہوتا ہے اینڈ واٹ, انہوں نے بڑا سخت لفظ استعمال کیا. اس سے اگلے دن, کیونکہ ہمارے اسلام آباد کے رپورٹر جتنے اکانومی کے ہیں, مہتاب ہیں یا شہباز رانا ہیں, ارشاد انصاری ہیں, اور جتنے اکانومی کو کور کرتے ہیں, سب نے اپنے اپنے طور پر جو اسلام آباد میں ان کے کنٹری ہیڈ ہیں آئی ایم ایف کے, ان کا نام ہے نتھن پورٹر, ان سے رابطہ کیا ہوا تھا. حتیٰ کہ انہوں نے جو پاکستان کے چیف آف مشن ہیں وہ واشنگٹن بیس ہیں, وہ پاکستان میں نہیں رہتے, لیکن آئی ایم ایف کے پاکستان کے چیف مشن واشنگٹن میں ہوتے ہیں. ان کو انہوں نے لکھ کے بھیج دیا, ہمارے دوستوں نے, جرنلسٹوں نے ریٹن کوسچن بھیجے. اب شہباز رانا صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے ریٹن کوسچن بھیجے انہیں نتھن پورٹر کو, تو انہوں نے جو وہاں سے جواب بھیجا, شہباز رانا کہتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے اکانومی کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے پولیٹیکل سچویشن پہ بات نہیں کرتے, لیکن جو جواب آیا وہاں سے, پہلا جواب یہ تھا کہ جی سیاسی سچویشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی صورتحال پر کمنٹ نہیں کرتے, مگر ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان آئین اور قانون کی روشنی میں سیاسی استحکام کے لیے وے فارورڈ نکالے گا. اور انہوں نے اس کو کلب کر دیا ہے کہ آپ سیاسی استحکام لے کے آئیں گے تو آپ کی معیشت بہتر ہوگی, اور اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو ہم کیوں آپ کو پیسے دیتے رہیں. ناؤ وی آر ایکسپیکٹنگ $6 بلین. شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ $6 ارب ایکسپیکٹ کر رہی ہے. 30 جون سے پہلے انہوں نے اس پہ جو ان کا ایگریمنٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا. بجٹ پیش ہو رہا ہے 9 جون کو. اب 9 جون سے لے کر 30 جون تک کے درمیان کا جو عرصہ ہے, کیونکہ بجٹ میں اب ان کی 2 رائے ہیں مسلم لیگ نون والوں کے پاس. ایک ان کا گروپ یہ کہتا ہے کہ بجٹ جو ہے انتہائی رسپانسبلی بجٹ دیا جائے, اور جس طرح آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اسی طرح دیا جائے, اور جو ریسٹرکشنز اور جو پابندیاں اور جو لوگوں کو جتنا سکرو کرنا ہے کریں, جس طرح آئی ایم ایف کہتا ہے کہ فلاں ٹیکس بھی لگاؤ, فلاں ٹیکس بھی لگاؤ, فلاں جو آپ نے چھوٹ دی ہوئی ہے وہ بھی ختم کریں, ساری سبسڈیز ختم کریں اور ٹیکس لگائیں, عوام پہ بوجھ ڈالیں اور رسپانسبل بجٹ پیش کریں. لیکن دوسرا گروپ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں, ہم نے الیکشن میں جانا ہے, آپ بالکل پرواہ نہ کریں آئی ایم ایف کی ریسٹرکشنز کی, اور آئی ایم ایف جو کہتا ہے وہ نہ کریں, بلکہ پبلک فرینڈلی ایک بجٹ دیں جس میں بالکل لوگوں پہ کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے, لوگوں کو مزید سہولتیں دی جائیں, اور ترقیاتی بجٹ اناؤنس کیا جائے, فنڈز ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں, ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو, سینیٹرز کو, جتنے اپنے لوگ ہیں پارٹی کے, ان سب کو, اور اپنے اتحادیوں کو بھی, سب کو جو ہے موج میلہ کرایا جائے. اور اس کے بعد اگر الیکشن جیتنے کے بعد پی ٹی آئی آ جائے, کوئی بھی ہم خود آ جائے تو پھر دیکھ لیں گے. اگر پی ٹی آئی آئے گی تو یہ بارودی سرنگیں ایسی ان پہ بچھا کے جائیں کہ اس کے بعد اگر ڈیفالٹ کرتا بھی ہے پاکستان, اللہ نہ کرے, تو کر جائے, ہمیں کیا, ہماری تو حکومت نہیں ہوگی. وہ اس حد تک. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں مجھے تو 12 اگست تک اگر یہ اسمبلی چلانی ہے, کیونکہ 13 اگست کو اسمبلی کا ٹائم پورا ہو رہا ہے, میرے لیے تو 12 اگست تک سلسلہ اخراجات نہیں نکل رہے, میں 12 اگست تک کیسے چلاؤں گا, مجھے تو لگتا ہے کہ 12 اگست سے پہلے ڈیفالٹ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نہیں, آپ 12 اگست تک کھینچ کے لے جاؤ اور اتنا پبلک فرینڈلی بجٹ دو اور اتنا لوگوں کو چھوٹ دو تاکہ لوگ الیکشن میں ہنسی خوشی ہمیں آ کے ووٹ ڈالیں. یہ اندر ان کی بحث چل رہی ہے. اب اس میں جو انہوں نے آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ وے فارورڈ آپ نے نکالنا ہے, اب یہ جتنا مرضی ہے الیکشن سے بھاگتے رہیں, جتنا مرضی ہے ادھر ادھر ہوتے رہیں, ان کے پاس کوئی صورت نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے, کوئی چارہ نہیں ہے. آپ سرویز کرا لیں, پہلے بھی کراتے رہے ہیں, اب بھی کرا لیں, 2 دن بعد پھر کرائیں گے. ابھی پل ڈاٹ نے کہا ہے, پل ڈاٹ آپ کو پتا ہے پاکستان میں ویل ریپیوٹیڈ ایک تھنک ٹینک ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر الیکشن کی طرف جائیں گے تو حالات بہتر ہوں گے, ادروائز کوئی صورت نہیں ہے. انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں آزادانہ, منصفانہ اور بر وقت عام انتخابات ہی پاکستان میں سیاسی استحکام واپس لا سکتے ہیں. اور عمران خان کی آپ ہم اسے کہتے تھے کہ انتہائی ضدی ہے, لیکن اس کے ابھی تک کھڑے رہنے کی وجہ سے پی ٹی آئی کا اب بھی اگر کوئی نام لینے والے بچے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے کہ عمران خان کھڑا ہے, ورنہ اس کے ساتھی تو اس طرح گر رہے ہیں جس طرح خزاں کے پتے گرتے ہیں.
اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو الزام لگتا تھا کہ انہیں پی ٹی آئی سے یہ نکل نہیں رہے, نکالا جا رہا ہے, سنڈے والے دن آپ کو پتا ہے ہمارے پاکستان میں تمام حساس اور اہم اداروں کی چھٹی ہوتی ہے, سنڈے والے دن کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی, سنڈے والے دن کوئی بندہ نہیں آیا, کسی کا ضمیر نہیں جاگا. سنڈے والے دن پاکستان بھر میں جتنے پی ٹی آئی کے لوگ تھے سب کا ضمیر سویا ہوا تھا. منڈے کو پھر ان کا ضمیر جاگ گیا, منڈے کو پھر پریس کانفرنسیں ہونا شروع ہو گئیں. جی بہت شکریہ جناب فیاض ویلانہ صاحب آپ کے بارے میں. فیاض ویلانہ صاحب, پاکستان کی آپ نے بجٹ کے بارے میں بات کر لی, جناب اسحاق صاحب کے بارے میں بات کر لی, ہمارے جرنلسٹ کے کنسرنز کا بھی اظہار کر لیا, مگر پاکستان میں بہت سے لوگوں نے پریس کانفرنسز کی. سب سے لمبی پریس کانفرنس آپ کے جو پریس کلب میں ہوئی ہے جناب چوہان صاحب نے کی ہے, اور جن لوگوں نے ابھی تک پریس کانفرنس نہیں کی یا اپنی وفاداریوں کو تبدیل نہیں کیا, وہ ایک جیل سے نکلتے ہیں اور نکلتے ساتھ ہی دوبارہ اریسٹ ہو جاتے ہیں. ویئر ایز ایک اور شنید ہے, اور اس ملک کی بدقسمتی کے ایم کیو ایم کو بنایا گیا, ایم کیو ایم کے بعد جناب نواز شریف صاحب کی کو بھی گود میں پالا گیا, عمران خان صاحب کی پارٹی کو بھی یس فیورز دی گئی تھیں کہیں نہ کہیں, اور اب وہ کہتے ہیں کہ جناح لیگ کے نام سے جو جہانگیر ترین کو ریپرزینٹ کرے گی شاید وہ پارٹی بھی آ جائے, کیونکہ آج کل جناح ہاؤس بڑی نظروں میں ہے, تو اس پارٹی کا نام اسی فیور کو کیش کرنے کے لیے جناح لیگ شاید بن جائے. کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اور وہ لوگ جن کو ٹکٹیں نہیں مل سکیں اور وہ لوگ جن کو الیکشن میں حصہ لینا ہے وہ اس جہانگیر ترین کی پارٹی میں جا کے فال کریں گے, اور ان پہ آشیرواد ہے اس وقت اداروں کا. اچھا, یہ جو عمران خان کے پی ٹی آئی سے لوگ ٹوٹ رہے ہیں نا, ان میں سے کچھ تو عادی مجرم ہے نا, عادی سیاستدان ہیں جن کو سیاست کے علاوہ اور کچھ کام نہیں ہے, یا انہیں آتا نہیں ہے, یا ان کے جتنے بھی اللے تللے ہیں یا الٹے سیدھے کام ہیں ان سب کو تحفظ صرف پالیٹکس میں ہی جا کے ملتا ہے اور کہیں مل نہیں سکتا. تو انہوں نے تو پالیٹکس کرنی ہی کرنی ہے. یہ جو گروپ ہے نا, انہوں نے چاہے جہانگیر ترین صاحب بنائیں نہ بنائیں, علیم خان صاحب کو پارٹی بنائیں نہ بنائیں, ان میں سے آپ نے دیکھا فواد چودھری صاحب نے 2 دن پہلے کہا جی میں بریک لے رہا ہوں سیاست سے, اور اب جو ہے چودھری سرور صاحب ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور وہ مسلم لیگ کاف میں جاننے کے لیے پر توڑ رہے ہیں. کچھ لوگ تو جس طرح فیاض الحسن چوہان نے اناؤنس کیا کہ میں سیاست نہیں چھوڑ رہا, کچھ لوگ تو ہیں ان کا کوئی شاید ان کا روزگار بھی اسی میں ہے, اور ان کے جتنے دھندے ہیں ان کی بچت بھی اسی میں ہے کہ وہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ کسی نہ کسی کہیں نہ کہیں جمپ ان کر جائیں. ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو کوئی پارٹی لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی. فار ایگزامپل فیاض الحسن چوہان ہو گیا, عامر کیانی, اس طرح کے کچھ کریکٹر ایسے ہیں جنہیں کوئی پارٹی لینے کے لیے, فردوس اشرکوان پیپلز پارٹی سے بھی پہلے آپ کو پتا ہے, کاف لیگ بھی, سارے ہر جگہ گھوم پھر کے انہیں کوئی پارٹی لینے کے لیے بھی کی عورت ہے, اس کو تو جہاں پہ پلیس کرنا چاہیں گے کریں گے. اس نے تو اتنی بڑی بات کی کہ کئی عمران آئے اور کئی چلے گئے, تو بی بی آپ کی اپنی کیا کریڈیبلٹی. بالکل. تو یہ لوگ جو ہے نا جن کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, انہوں نے تو الٹیمیٹلی جہانگیر ترین اور علیم خان کے ڈیرے پہ ہی جانا ہے, اور جہانگیر ترین اور علیم خان کو جتنے بندے آئیں گے ان کے لیے ہے کہ ٹھیک ہے آ جائیں. پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون نے ابھی اعلان کیا ہے کہ ہم ہر بندے کو ٹکٹ نہیں دے سکتے, ہر بندے کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے پاس پہلے کافی اپنی بندے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی بھی دیکھ بھال کے کرے گی. سندھ میں تو وہ بالکل ایک بھی ان کے پاس بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اکاموڈیٹ کر سکیں. پنجاب میں کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی صرف 8 ایم پی اے تھے, ان کے 7 ایم پی اے تھے, ایم این اے تو شاید ایک بھی نہیں تھا. تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس گنجائش ہے, کافی ٹکٹیں پیپلز پارٹی پنجاب میں دے گی ان لوگوں کو جن کی وہ واقعی وہ سمجھیں گے کہ اس قابل ہیں, اور ان سے گارنٹیز وارنٹیز اور ساری وہ بھی ہوگا. لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں کوئی بڑی پارٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگی, تو وہ الٹیمیٹلی جہانگیر ترین صاحب کے ڈیرے پہ جا کے بیٹھیں گے, اور جہانگیر ترین صاحب کو کوئی بھی کہیں سے بھی آ جائے وہ ویلکم کریں گے. اگر وہاں بھی کوئی فٹ نہ ہو سکا تو وہ چودھری شجاعت صاحب کے پاس آ جائیں گے. چودھری شجاعت صاحب کے پاس وہ آئے گا جس کے پاس اپنی جیب میں خرچہ ہوگا, کیونکہ چودھری صاحب نے تو خرچہ کرنا نہیں. ہاں, جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کے پاس وہ جائیں گے جنہیں خرچے کا مسئلہ جہانگیر ترین اور وہ سالو کر دیں گے, کیونکہ وہاں جو گیا انہیں جہانگیر ترین صاحب بھی پیسے ان پہ لگائیں گے اور علیم خان بھی لگائیں گے, اور انہوں نے یہ شو بھی کرنا ہے. پھر وہ جناح لیگ نام رکھیں, پی ٹی آئی نظریاتی رکھیں, پی ٹی آئی حقیقی رکھیں. ان کے اندر جو انٹرنل ڈسکشنز ہوئی ہیں اس میں انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کا بالکل چھوڑ دیں, نام لینا بھی حقیقی نظریاتی اس طرح کا نہ بنائیں, ورکرز گروپ وغیرہ نہ بنائیں, آپ اپنا کوئی الگ نام رکھیں, جس طرح جناح لیگ یا اس طرح کا کوئی نام رکھیں, وہ ٹھیک رہے گا. یہ نہ کریں. اب فار ایگزامپل جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ لاہور کور کمانڈر ہاؤس کو, جو ابھی تازہ میں پوری قوم کو انکشاف ہوا ہے کہ یہ جناح ہاؤس ہے, اور وہاں ایک دفعہ قائد اعظم جب انہوں نے خریدا تھا تو ایک دفعہ انہوں نے وزٹ کیا تھا, وہاں رات نہیں رکے قائد اعظم. تو جناح ہاؤس برآمد اگر ہو ہی گیا ہے
تو ٹھیک ہے جناح لیگ بنا لیں, جناح کے نام پہ بنا لیں, اور اگر واقعی کنگز پارٹی بننا ہے اور اگر اس کے سر پہ کنگز پارٹی نے ہاتھ رکھنا ہے تو بالکل وہ بھی رکھیں. ابھی عمران خان نے جو پرسوں اسٹیٹمنٹ دی تھی اس نے کہا تھا آپ نے میری توڑ لی ہے, کافی پارٹی توڑ لی ہے, باقی بھی جو توڑنی ہے جلدی کریں, توڑیں, جتنی توڑنی ہے توڑ لیں, مگر لیکن الیکشن الیکشن کی کرا طرف دیں. سے. اب عمران خان کی کوشش ہے کہ جتنی توڑنی ہے توڑ لیں, کیونکہ عمران خان کو پتا ہے کہ ووٹ آج بھی عمران خان کے پاس ہے. 2-4 دن پہلے جو سروے پاکستان میں 1-2 میڈیا آؤٹلیٹس نے سروے کرنے کی کوشش کی, ان سرویز میں سے بہت میجورٹی عمران خان کے ساتھ مزید جڑ چکی ہے. اور پھر باقی جو لوگ ہیں, فار ایگزامپل شیخ رشید نہیں چھوڑ رہے, کیونکہ شیخ رشید کو پتا ہے کہ میں نون لیگ نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کرنا, پیپلز پارٹی کے ساتھ ویسے میں نے دشمنی بنائی ہوئی ہے, مجھے اگر ووٹ ملنا ہے تو پی ٹی آئی کا ہی ملنا ہے, اور میں نے اگر جیتنا ہے تو پی ٹی آئی کے ووٹ سے جیتنا ہے. ذاتی ووٹ اتنا نہیں ہے کہ میں جیت سکوں, ہاں 20-25 ہزار ووٹ ان کا ہے اپنے حلقے میں, لیکن انہیں مزید 40-50-60 ہزار پی ٹی آئی کا چاہیے جیتنے کے لیے, ادروائز وہ نہیں جیت سکتے. اسی طرح ہر حلقے میں جب جائیں گے آپ, جناح لیگ کے سر پہ اگر ہاتھ رکھے گی پنڈی بوائز ہاتھ رکھیں گے, ہماری آئی ایس آئی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگر جناح لیگ کے سر پہ ہاتھ رکھے گی تو اس کا مطلب ہے ایک ہی ہاتھ ہے نا, وہ کتنوں پہ رکھ سکے گی. ایک حلقے میں جناح لیگ کے بندے پہ ہاتھ رکھ دیا گیا تو وہاں پیپلز پارٹی کیا کرے گی, وہاں نون لیگ کیا کرے گی, وہاں پی ٹی آئی کا ووٹر اپنی جگہ قائم ہے, اور وہاں پھر سعد رضوی صاحب کی تحریک لبیک پاکستان بھی, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ہر حلقے میں اپنا بندہ کھڑا کرنا ہے, اور انہوں نے کھڑے کیے. اور ہر حلقے میں پچھلے الیکشنوں میں انتہائی سخت مقابلے کی صورتحال میں بھی ان کے ہر حلقے میں 5 سے 10 ہزار ووٹ ان کے لوگوں نے لیے. تو اگر یہ 4-5-6 گروپوں میں جب تقسیم ہوگی تو الٹیمیٹلی پھر فائدہ عمران خان کو ہی ہوگا. تو اس لیے جو بھی ہو رہا ہے, جس طرح بھی ہو رہا ہے, آپ فار ایگزامپل اس پہ لوگ کہتے ہیں جی کہ صدر الوی صاحب نے سائن کیوں کر دیے, میرے خیال میں تو ہر طرف اب یہ بات چل رہی ہے کہ فاسٹ فارورڈ, جلدی کریں جلدی کریں. سپریم کورٹ بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئی ہے اس لیے کہ جلدی کریں, جو کرنا ہے کریں. صدر بھی کہتا ہے کریں, اپنا جہانگیر ترین صاحب کو معافی ملنی ہے ملے, نواز شریف کو معافی ملنی ہے ملے, نواز شریف نے آ کے الیکشن لڑنا ہے لڑے, جو کرنا ہے کریں, سٹینڈ سٹل نہ رکھیں, روک کے نہ رکھیں چیزیں. ابھی یہ 9 جون کا جو بجٹ پیش ہونا ہے, بجٹ تک تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے یہ ڈیٹیں آگے پیچھے کرتے رہیں گے. 9 کا بجٹ پیش ہوگا, اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ اب کیا کرنا ہے, اور اسی کے دوران ہی پتہ چل جائے گا کہ اس گورنمنٹ کا موڈ کیا ہے. اگر تو انہوں نے بجٹ واقعی آئی ایم ایف کا رسپانسیبل بجٹ پیش کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا ہے, اور جناح لیگ وغیرہ نہیں بلکہ نون لیگ کو ہی دوبارہ لانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اگر انہوں نے بالکل بہت پبلک فرینڈلی اور اس طرح کا فضول خرچی کی بنیاد پہ انہوں نے اگر بجٹ پیش کیا کہ بالکل بوریوں کے منہ کھول دیے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں آنے والی گورنمنٹ پہ, کہ جو آئے گا پھر بھگتا رہے گا. کیونکہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے کم از کم 6 مہینے 8 مہینے تو اسے لگ جاتے ہیں چیزیں ٹھیک کرنے میں. ہاں 6-8 مہینے کے بعد وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں کر سکے. یہی اعتراض آج اسحاق ڈار اور شہباز شریف پہ ہو رہا ہے, اور جب یہ الیکشن میں جائیں گے تو یہی ان پہ ہوگا. اب یہ کہانی لوگ نہیں سنیں گے کہ عمران خان نے ملک کی اکانومی تباہ کر دی تھی. لوگ کہیں گے ٹھیک ہے اس نے تباہ کر دی تھی, لیکن آپ بھی تو 1.25 سال حکومت میں رہے, آپ جواب دیں آپ نے 1.25 سال میں کیا کیا. آپ نے 26 ارب ڈالر سے 22 بلین ڈالر پہ لے آئے آپ فارن ریمیٹنسز, آپ ایکسپورٹس 30% لیس ہو گئی ہیں آپ کی, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 23% ہو گیا. آپ نے کیا کیا؟ تو اس لیے ان کے پاس جواب نہیں ہوگا. اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال بن گئی ہے, الیکشن کے بغیر اور کوئی صورت نہیں ہے. آپ کو باہر کی دنیا, آپ کو دوست, آپ کے دشمن, آپ کے گھر والے, آپ کے مخالفین, ہر بندہ کہہ رہا ہے الیکشن الیکشن الیکشن. ایسی صورت میں کیا کریں گے ہمارے اپنا جنرل عاصم منیر صاحب؟ خود آ جائیں اگر آ سکتے ہیں تو, نہیں آئیں گے کیونکہ اگر وہ خود آ گئے تو کیا یہ شور تھم جائے گا, کیا خاموش ہو جائے گی ساری دنیا؟ اور اسپیشلی پھر اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں آپ کہتے ہیں جی کہ اوورسیز پاکستانی کو بولنے سے روکنا ہوگا. بھائی اوورسیز پاکستانیز وہ لوگ جو واقعی دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور جن کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی, جو جب ہمارے آرمی چیف کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, چاہے ایکس آرمی چیف ہو یا موجودہ آرمی چیف ہو, تو انتہائی غلاظت بھرے الفاظ سے ان کا ذکر کرتے ہیں. ان کو تو آپ روک سکتے ہیں, لیکن ایک بندہ جو جینوئنلی آپ کی پاکستان کی سچویشن پہ تبصرہ کر رہا ہے یا تجزیہ کر رہا ہے یا لوگوں کی رائے لے رہا ہے, اس سے آپ کیسے روکیں گے؟ آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا نا کہ اس بندے نے یہ غلط بات کی ہے, اس وجہ سے ہم اس کا گلا گھونٹ رہے ہیں. آپ ویسے ہی وداؤٹ اینی ریزن تو کسی کا گلا نہیں دبا سکتے. جی بہت شکریہ سر آپ کا. میں سر شہزاد اکبر صاحب نے آئی ڈونٹ نو عمران خان صاحب نے کیوں پہ اعتبار کیا تھا, نیب کے پچھلے دروازے سے انٹر ہوتے ہیں آپ کے فواد چودھری صاحب بھی اور زبیدہ جلال صاحب بھی. اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں تو اس موقع پہ تھا بھی نہیں, پرویز خٹک صاحب نے بھی گواہی دی. تو واٹ ڈو یو تھنک, کہتے ہیں کہ جو بیان جو فواد چودھری نے دیا ہے, یعنی کل تک جو ان کے ساتھ تھے ایک دم سے کوئی بڑا عجیب سا بیان دیا ہے, کچھ آپ کے نوٹس میں ہے؟ میں نے فواد چودھری صاحب کا بیان نہیں دیکھا,
لیکن شیخ رشید کا میرے نوٹس میں ہے. شیخ رشید نے کہا کہ میٹنگ میں تو پہلے اٹھایا تھا میٹنگ سے, میں اس میٹنگ میں نہیں تھا. انہوں نے تو اپنی اس طرح جان چھڑائی. زبیدہ جلال اور فواد چودھری نے شاید اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ میرا اور اس کا اینٹ کتے کا بیر تھا شہزاد اکبر کا, اس لیے میں تو اس میٹنگ میں تھا ہی نہیں. مگر جو فواد چودھری اور زبیدہ جلال کا بیان ہے نا, یہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہ بند لفافہ تھا اور ہم نے منع بھی کیا تھا. یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان کو ڈبونے والے کے مترادف ہوگا. کیا ایسا ہوا کہ کل تک فواد چودھری واز ڈفرنٹ, بٹ آج پچھلے دروازے سے انٹر ہوئے ہیں, پچھلے دروازے سے ہی نکل گئے؟ تو کیا انہوں نے کوئی قسم کھا لی ہے کہ اب میں نے مطلب اس جہاز میں چھید کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی؟ نہیں, وہ وعدہ معاف گواہ کا ورڈ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انہوں نے قسم کھا لیا کہ میں نے وعدہ معاف گواہ بننا ہے. اگر وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں تو انہیں بند لفافے تک کی بات ہے. لفافے کے اندر کیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ این سی اے کا ایگریمنٹ تھا, اور این سی اے کا ایگریمنٹ یہ تھا کہ آپ نے اس چیز کو ڈسکلوز نہیں کرنا. اور اگر واقعی این سی اے نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا, تو یہ پھر اسی طرح بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جس طرح اسد مجید کے اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی میں آپ نے 1 میں لے کے گئے, 2 میں لے کے گئے, کہیں سے وہ باؤنس نہیں ہو سکا. ہاں, اسد مجید کا وہ لیٹر ایگزسٹ کرتا تھا, اس کا جو سائفر تھا وہ ایگزسٹ کرتا تھا, اس لیے اس پہ پھر عمران کے خلاف کوئی وہ نہیں ہو سکا. شروع میں تو انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے خود ٹائپ کیا ہے, خود بنا لیا ہے, ایسا کچھ تھا نہیں. تو اسد مجید صاحب تو اس وقت بھی ہمارے فارن سیکرٹری ہیں, اسلام آباد میں موجود ہیں, گورنمنٹ سرونٹ ہیں, اس گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو نہ اسد مجید نے کوئی غلط کہا تھا, نہ عمران خان نے کچھ غلط کہا تھا, وہ موجود تھا, وہ لیٹر ایگزسٹ کرتا تھا. اسی طرح اگر یہ کہتے ہیں کہ این سی اے, عمران خان کہتا ہے کہ این سی اے کی یہ شرط تھی کہ آپ اسے پبلک نہیں کریں گے, اور یہ اس طرح سیٹلمنٹ اگر آپ نے کرنی ہے ٹھیک, نہیں تو آپ کورٹ میں یہاں رابطہ کریں اور کورٹ کے ذریعے لے لیں. تو اگر واقعی وہاں وہ لیٹر ایگزسٹ کرتا ہے کہ پبلک نہیں کرنا, اور اس کی شرط یہ تھی کہ بند سائن کر دیں, اوکے, اور اگر انہوں نے زبانی بتا دیا تھا اور انہوں نے نہیں دکھایا تھا لیٹر, تو میں بھی عمران جسٹیفائی کرے اور اس کی جو بھی کمیشن ہوگا وہ اگر تسلیم کر لے اس بات کو کہ عمران ٹھیک بات کر رہا ہے, تو میں بھی پھر اس سے بچ جائے. کیوں کہ ساری صورتحال میں ایک تو عمران کا اپنا کھڑے رہنا, ڈٹے رہنا, گھبرانا نہیں, کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کرنا, کوئی باہر نہیں جانا, کوئی یہ نہیں کہنا کہ میں سیاست سے 5 سال کے لیے توبہ کرتا ہوں, 10 سال کے لیے توبہ کرتا ہوں. وہ کہتا ہے مجھے جیل کرنا ہے کر دو, مجھے مارنا ہے مار دو, جو کرنا ہے کرو, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں وہ ایک تو اس کو کھڑے رہنا اس کی, پھر دوسرا پبلک کا اس کے ساتھ کھڑے رہنا. آپ دیکھیں نا ابرار الحق نے, اب یہ کیسے کیسے ہمارے ہاں بھی مذاق ہو گئے ہیں. ابرار الحق نے ایک دن وہ پریس کانفرنس کرتا ہے کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں, اور وہاں وہ دھاڑے مار کے رو رہا ہے, اور رونے کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جی پاکستان میں ان تنصیبات پہ, میں بچپن سے, ہم فوج سے محبت کرنے والے لوگ تھے, میرا بھائی میجر تھا آرمی میں, ہم یہ تھے, میرا خاندان, ہم بہت آرمی سے محبت کرتے ہیں, اور جو اس دن اٹیک ہوا وہ مجھے اس پہ افسوس ہے, بالکل پوری قوم کو افسوس ہے, آپ کو بھی ہے. آپ نے رویا, میں بھی, آپ نرم دل آدمی ہیں, آپ کو جلدی رونا آ جاتا ہے, آپ روئے, بالکل اچھی بات ہے. دوسرا آپ کا رونا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے لیے اتنا عرصہ کام کیا, اور آپ کے خواب تھے, اور آپ کی اتنی محنت تھی, آپ نے اتنے گانے لکھے اور اتنے پاپولر تھے, اور اتنی ایفرٹ تھی, اور اب آپ کو منزل قریب نظر آ رہی تھی, اور یہ ہو گیا, اور آپ کو پی ٹی آئی چھوڑنی پڑ رہی ہے, اور آپ کو پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا دکھ ہے, اس لیے آپ رو رہے ہیں. 2 ہی دکھ ہو سکتے ہیں رونے کے. اور اگلے دن آپ جو ہے لندن پہنچ کے وہاں کنے کنے جانا, بلو کے گھر جا کے گانے گا رہے ہیں. پھر وہاں آپ کو جب ٹیلی ویژن اسکرین پہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ بندہ کل وہاں ایک ٹی وی اسکرین پہ رو رہا تھا, آج یہ وہاں جا کے گانے گا رہا ہے, تو یہ کیا لوگ ہیں؟ آپ کا وہ رونا یا فیک تھا, یا آپ کا یہ روپ آپ کا جو ہے یہ غلط ہے. اور پھر وہاں جو ان کے ساتھ لندن میں ہوا, پھر لوگوں کا جو ریئیکشن تھا, ریئیکشن لوگوں کے نیچرل جذبات تھے. جو یہاں لوگ ہزاروں میل دور بیٹھے وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ کے لوگ انگشت بدنداں تھے کہ یہ کیا بندہ ہے. 2 دن پہلے تو یہ انتہائی غم میں تھا. غم دونوں صورتوں میں, چاہے آپ کو پی ٹی آئی چھوڑنے کا غم تھا, چاہے آپ کو پاکستان کی ایٹمی تنصیبات, آرمی تنصیبات پہ حملے کا غم تھا. دونوں صورتوں میں آپ کس طرح ود ان 24 آور اپنا جو ہے ریکور بھی ہو جاتے ہیں, اور جا کے گانے بھی گانے شروع کر دیتے ہیں. آپ کیسے آدمی ہیں؟ اور پھر وہاں جو ریئیکشن ہوا, پھر وہاں سے ان باؤنسرز نے, جو گارڈز تھے, انہوں نے بچا کے اس کو نکالا ابرار الحق کو, ادروائز وہاں ان کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے. آپ کو پتا ہے ویسٹ میں یہاں تو کوئی کسی بندے کو ہاتھ نہیں لگاتا, منہ سے جتنا مرضی ہے لوگ تنقید کر لیں, ہاتھ نہیں لگاتے, لیکن وہاں حالات ایسے تھے کہ اگر باؤنسرز اس موقع پہ نہ پہنچتے تو ابرار الحق کا حال بہت برا ہونا تھا, جو افسوسناک ہے. پھر ود ان 1 آور انہوں نے وسیم بادامی کے پروگرام میں آ کے اے آر وائی میں سوری کی, معذرت کی, اور کہا کہ یس مجھے نہیں آنا چاہیے تھا, مجھے یہ کانسرٹ کینسل کر دینا چاہیے تھا, مجھے آ کے گانے نہیں گانے چاہیے تھے, لوگوں کے جذبات ٹھیک تھے, میں معافی مانگتا ہوں, میں معذرت کرتا ہوں. یہ وہ آپ لمحہ بلمحہ پروو ہو رہے ہیں کہ یو ور رانگ. یا تو آپ
ایز اے سنگر پوری قوم آپ کی عزت کرتی تھی, آپ سنگر ہی رہتے, اب پالیٹکس میں آئے کیوں؟ پالیٹکس میں آ گئے تو ٹھیک ہے, پھر آپ پالیٹکس میں بھی کھڑے رہتے. آپ کے چچا جاوید اکبر کالوں اتنی دفعہ الیکشن لڑے نارووال سے, اور اتنی دفعہ آ رہے کہ احسن اقبال کو اب ہنسی آتی تھی جب اس کے پیپر جمع ہوتے تھے جاوید اکبر کالوں کے, ان کے چچا کے. اب انہوں نے چچا کو کہا کہ چچا تمہیں سیاست نہیں آتی, اب میں پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑوں گا, میں آپ کو دکھاؤں گا. اور وہاں سے ان کے بھی اب حالات کوئی نہیں تھے. اب عمران خان سے انہوں نے ٹکٹ مانگا تھا شاہدرہ لاہور سے, اور عمران خان نے کہا تھا کہ شاہدرہ لاہور سے میں آپ کو ٹکٹ دوں گا اور لاہور سے آپ جیت جاؤ گے, آپ نارووال سے نہیں جیت سکتے. اور موصوف نے جب دیکھا کہ لاہور کا میرا ٹکٹ پکا ہو گیا ہے تو ابرار الحق صاحب نے میجر اسرار اپنے چھوٹے بھائی, اپنے بڑے بھائی کے لیے ٹکٹ مانگ لیا وہاں کا, نارووال کا, کہ وہاں کا میرے بھائی کو دے دیں میجر اسرار کو, اور مجھے لاہور کا دے دیں ابرار کو. اور ابھی آپ پارٹی چھوڑ کے اس طرح گئے ہیں, اور آگے آپ نے پھر گانے شروع کر دیے ہیں. بھائی اگر آپ نے سیاست چھوڑ دی, پارٹی چھوڑ دی, 4 دن گھر بیٹھ جاؤ, کچھ نہیں ہوتا. اگر 1-2 پروگرام آپ نے کانسرٹ مس بھی کر دیے تو کوئی بات نہیں, 4 پیسے کا نقصان ہوگا, لیکن نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. وہ بھی تو بندہ ہے نا جو اپنے بیوی بچے ہر چیز چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ایک خواب لے کے بیٹھا ہوا ہے. وزیر اعظم تو اس نے بننا تھا, ایک دفعہ بن لیا, اس سے زیادہ اس نے کیا کرنا تھا. لیکن اس بندے کے کھڑے ہونے کے ساتھ ہی آپ کھڑے ہو جاؤ. اور پھر آپ کے پاس ایگزامپلز ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی. ڈاکٹر یاسمین راشد کو جتنی دفعہ ہاسپٹل لے کے گئے, ہاسپٹل سے نکالا, جیل بھیجا, جیل سے نکالا, جتنی دفعہ میڈیا اس کے سامنے آیا, اس نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑ رہی عمران خان کو, میں نہیں چھوڑ رہی عمران خان کو. کیوں کہ اگر آپ نے خود وہاں جناح ہاؤس کے اندر آپ نہیں گئے, آپ نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی. یاسمین راشد تو وہاں جناح ہاؤس کے دروازے تک تو موجود تھی, لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں لوگوں کو روکتی رہی, میں نے یہ نہیں کیا, ہم نے یہ نہیں کیا, تو میں کیوں پارٹی چھوڑوں. مذمت ہر بندہ کر رہا ہے. اور یہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں, ان کی چھوڑنے والوں کی 2-3 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ آئدر دے آر کرپٹ, وہ کرپٹ ہیں, ان کی فائلیں ان کے پاس ہیں, آئی ایس آئی والوں کے پاس یا پنڈی بوائز کے پاس, یا تو انہیں ان کی فائلیں دکھائی گئی ہیں, تو ان فائلوں کی وجہ سے یہ گھبرا کے جو ہے کہ اس کیس میں پھنس جائیں گے, اس میں پھنس جائیں گے, سارے کیسوں سے جان چھڑائیں اور ایک پریس کانفرنس کر دیں, یا تو اس وجہ سے, یا ان کے میسیجز ایسے ہیں اور ان کی ٹیلی فون کالز ایسی ہیں جس میں انہوں نے کچھ غلط باتیں کی ہوئی ہیں آرمی کے حوالے سے یا آرمی کی قیادت کے حوالے سے. ان کو وہ کیسٹیں, وہ ان کی آڈیو ویڈیو سنائی گئی ہیں, دکھائی گئی ہیں, وہ اس وجہ سے وہ پریشان ہیں, یا وہ چھوڑ رہے ہیں, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیٹس اٹ, عمران خان کی پالیٹکس ختم ہو گئی ہے, انہیں قائل کیا گیا ہے کہ عمران مائنس ہو گیا, اس پہ کراس لگ گیا ہے, اب کوئی رستہ نہیں ہے, اب فوراً ادھر جائیں تو یہ ہوگا. بات تو وہی ہے, عمران خان کو عمران خان کے جتنے مخالفین ہیں ان کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آج اتنے ٹوٹ گئے, آج اتنے ٹوٹ گئے, آج اتنے ٹوٹ گئے, حتیٰ کہ اس گھبراہٹ ٹوٹ پھوٹ میں لوگ جا کے واپس آنے کے لیے بھی پر توڑ رہے ہیں. سینیٹر سیف اللہ نیازی سینیٹر ہیں, پرسوں انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ میں پی ٹی آئی اور عمران خان کو چھوڑ رہا ہوں, اور کل پھر پی ٹی آئی کے سینیٹرز کے ساتھ انہوں نے مذمتی قرارداد پہ سائن کیے اور خود جا کے پیش کیے سب کے ساتھ مل کے, اور سب نے پوچھا کہ آپ واپس آ گئے ہو پی ٹی آئی میں, تو انہوں نے کہا ہاں میں آ گیا ہوں. کیوں کہ سینٹ میں آپ کو پتا ہے ایک دفعہ سینیٹر بندہ بن جائے 6 سال کی تنخواہیں پکی ہوتی ہیں اور ایکول ٹو منسٹر سٹیٹس ہوتا ہے, آپ کسی نہ کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی بن جاتے ہیں, کیونکہ 25-30 اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, اس میں سے آدھی اپوزیشن کو ملتی ہیں, آدھی گورنمنٹ کو ملتی ہیں, تو وہاں اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. جب آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس میں آفس ملتا ہے, پی اے ملتا ہے, پی ایس ملتا ہے, گاڑی ملتی ہے, رہائش ملتی ہے, آنے جانے کے ٹی اے ڈی ہے, یہ وہ ساری عیاشیاں بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. ایم این ایز ریزائن کر رہے ہیں کیونکہ ان کا تو سیٹ ہی کوئی نہیں ہے, پہلے ہی انہیں اسپیکر قومی اسمبلی میں جانے نہیں دے رہے. سینیٹرز کوئی بھی نہیں ریزائن کر رہا کیونکہ وہ 6 سال کی اپنی روٹیاں لگی ہوئی روٹیاں کون چھوڑتا ہے. جس طرح ہمارے آر ایف الوی صاحب کو جتنے بھی اختلاف ہوں یہ اپنا ٹینیور پورا کریں گے. جی میرے بہت سارے سوال ہیں, مگر ایک سوال جس کو میں پہلے آپ سے ایڈریس کروانا چاہتی ہوں. بہت سے لوگوں کو اریسٹ کیا. آج آئی جی پنجاب جو ہیں ان کا بیان آیا ہے کہ خواتین سے بدسلوکی کی پرانی تصاویر اور جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. آئی جی پنجاب نے کہا. ویرز فیاض بلانا صاحب, اس سسٹم میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک عورت نے کنسیو کیا ہوا ہے اور اس کا شی از اے پریگننٹ وومن, تو اس کا بچہ اپنی ماں کی ٹینشن, ڈپریشن, ان تمام کو محسوس کرتا ہے, ایکسیپٹ کرتا ہے. پاکستان میں نوجوان نسل, اگر آپ کسی بچے کے سامنے, ینگ بچے کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا وائلنس ہوتی ہے تو یہ ٹراما اس کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے. پاکستان میں ایک واضح واقعہ ہے جس میں آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, ڈاکٹر محمد طارق, جنہوں نے سوئٹزرلینڈ سے اپنا ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد, پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جرمنی میں انہوں نے اپنا پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا, پھر سوئٹزرلینڈ سے انہوں نے ریسرچ میں اسپیشلائز کیا, اور ان کی ماں نے ان کو کہا تھا کہ بیٹا باہر سیٹل ہو جاؤ, بٹ ہی اسٹل کیم بیک ٹو پاکستان. لمز میں ایک نیا ریسرچ سینٹر جو بن رہا تھا لائف سائنسز کا, اس کے حوالے سے
ان کے بیٹے کو اریسٹ کیا اور باپ نے بیچ میں انٹروین کیا کیونکہ نوجوان نسل کو دھمکایا جا رہا ہے ایک دھاک اور ایک پریشر بٹھانے کے لیے. اور نوجوان نسل میں جن بچوں کو اریسٹ کیا گیا ہے ان کی باقاعدہ ویڈیوز ہیں جن میں کرنٹ کے جھٹکے لگائے جا رہے ہیں ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھنے کے بعد. یہ ایم کیو کے بارے میں ہم نے ایک زمانے میں سنا تھا. اب یہ نوجوان نسل جو ہے جب ان کو موقع ملے گا پوزیشن میں آنے کا تو یہ بہت وائلنٹ ہوگی جسٹ لائک منگولز کی طرح سے. تو پھر مطلب کس ڈائریکشن میں ہم اپنی یوتھ کو لے کے جا رہے ہیں یہ ٹراما ان میں دینے کے بعد. اچھا جن ڈاکٹر صاحب کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے ان کا صرف اتنا قصور تھا کہ اس دن مظاہرے والے دن یہ لوگ اندر یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے تھے لمز میں, تو یہ لوگ وہاں سے پلے کارڈ لے کے باہر یونیورسٹی کے باہر روڈ سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے. ان کی تصویریں آئی ہیں, صرف روڈ سائڈ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے اور مہذب طریقے سے احتجاج کر رہے تھے جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ مہذب طریقے سے بھی پاکستان میں احتجاج نہیں کر سکتا تو پھر وہ کدھر جائے, کہاں جائے؟ اور یہ ساری چیزیں انٹرنیشنلی رپورٹ ہو رہی ہیں اور اس انٹرنیشنل رپورٹنگ سے زیادہ پریشان ہے ہماری گورنمنٹ اور ہمارے لوگ. کیوں کہ پبلک جو ہے اسپیشلی عمران خان کے فالوورز چاہے وہ اوورسیز ہیں چاہے پاکستان کے اندر ہیں زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں, آپ کہیں اور سوشل میڈیا اس پہ دیکھ لیں, یہ انٹرنیشنلی یہ بولتے ہیں پھر تصویریں دکھاتے ہیں. ہاں اس میں وہ جو آئی جی پنجاب بات کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی ایک تصویر ان کے ہاتھ لگ گئی ہوگی کیونکہ یہ کٹ اینڈ پیسٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور کٹ اینڈ پیسٹ میں مسلم لیگ نون کم نہیں ہے پی ٹی آئی سے, پی ٹی آئی کم نہیں ہے پیپلز پارٹی سے, اور پیپلز پارٹی والے کسی اور سے کم نہیں ہے. تو کٹ اینڈ پیسٹ تو ہر جگہ چل رہا ہے. وہ میں بھی ایک تصویر جو انہوں نے آئی جی جو پنجاب کے آئی جی ہیں, پتہ نہیں ایسے بندے یہ کہاں سے ڈھونڈ لیتے ہیں نون لیگ والے, کمال کا آئی جی ہے کہ بالکل ایک سیاسی ورکر کے طور پر جب بھی بولتا ہے سیاسی ورکر کے طور پر بولتا ہے. سیاسی ورکر وہ تو کوالیفائڈ اس پوزیشن کے لیے ہے ہی نہیں. He is not qualified for that position. اور انہیں ہر دفعہ ایسے بیوروکریٹ مل جاتے ہیں, ایسے پولیس افسر مل جاتے ہیں, ایسے ایف آئی اے کے افسران انہیں مل جاتے ہیں جن سے اپنی مرضی کا کام لے لیتے ہیں. وہ ٹوٹلی بندہ پارٹی بنا ہوا ہے اور اسے پتا ہے میرا کیریئر ختم ہے, اس کے بعد میں نے یا ریٹائر ہونا ہے یا میں نے یہاں سے بھاگ جانا ہے اور میں نے باہر کہیں سیٹل ہونا ہے. اور اسی دوران آپ دیکھیں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے رپورٹرز کو شاید اتنا پالیٹکس پہ ایکٹیو کر دیا گیا, اسی ہر وقت اسی کی طرف دھیان ہوتا ہے ہمارا. پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس دوران ان لوگوں نے اپنے فار ایگزامپل چیف الیکشن کمشنر ہیں ہمارے سکندر سلطان راجہ صاحب, ان کی اہلیہ کی پروموشن ہوئی ہے ان کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد. اس سے علاوہ کئی بیوروکریٹ جو نواز شریف کے ارد گرد ہیں ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں, آگے پیچھے امپارٹنٹ پوسٹوں پہ ہیں, ان کی بیویوں کی پروموشنیں, ظاہر موسٹلی بیوروکریٹ ہیں وہ بھی, ان کی بیویوں کی پروموشنیں اور ان کے بچوں کی اور بیٹے اور بیٹیوں اور دامادوں اور بہوؤں کی اپوائنٹمنٹیں بہت اچھی لگزوریس پوسٹوں پہ انہوں نے لگوایا ہے. ہمارے رپورٹر کام نہیں کرتے. اگر رپورٹر کام کریں کہ نواز شریف کے چہتے, شہباز شریف کے چہتے, اسحاق ڈار کے چہتے, یہ جتنے رانا ثناء اللہ کے چہتے, بیوروکریسی میں جتنے لوگ ہیں کس کو کہاں اکاموڈیٹ کیا گیا ہے, کس کو کہاں اوبلائز کیا گیا ہے, ایک لمبی لسٹ بنے گی. تو یہ اپنے لوگوں کو مستفید کر لیتے ہیں, ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور پھر ان سے اس طرح کے کام لیتے ہیں. یہی کام پنجاب پولیس میں بھی ہو رہا ہے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اس طرح کی کٹ پیسٹ کی ایک غلطی پرسوں عمران خان سے بھی ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا جلدی میں کہ جی ہمارے ایم پی ہیں سندھ کے ملک شہزاد امان, ان کے ٹرک جلا دیے گئے ہیں کراچی میں, حالانکہ وہ ٹرک ان کے نہیں تھے. انہیں ان کا تھریٹ کیا گیا تھا کہ تمہارا بزنس تہس نہس کر دیں گے. جس طرح عامر ڈوگر جو چیف ویپ تھے پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں, ان کا پیٹرول پمپ بند کر دیا گیا, ان کے اور وہاں شادی ہال بند کر دیا گیا ملتان میں, اور انہیں تھریٹ کیا گیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے سیل رہے گا اگر تم پریس کانفرنس نہیں کرو گے. ابھی تک تو عامر ڈوگر نے پریس کانفرنس نہیں کی, لیکن اس شادی ہال میں کام کرنے والے جو ملازمین ہیں, ان کے گیس اسٹیشن پہ پیٹرول پمپ پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں, ان ملازمین کا کیا قصور ہے؟ ان کو عامر ڈوگر صاحب اپنی جیب سے کتنی دن تنخواہ دیں گے؟ 1 ہفتہ, 2 ہفتے, 3 ہفتے؟ پاکستان میں تو رواج ہی نہیں ہے. پاکستان میں تو امپلائر یہ کہتا ہے کہ جی آپ کے پاس آج کیونکہ دکان بند ہے تو سوری آج کی دیہڑی آپ کی گئی. تو پاکستان میں تو اس طرح کی نہ کوئی جاب پروٹیکشن ہے, نہ کوئی سوشل سیکورٹی ہے, نہ کوئی اور ہے, نہ انشورنس, امپلائمنٹ انشورنس ہے. تو وہ تو بیچارے اللہ کے رحم و کرم پہ ہیں. تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ عامر ڈوگر صاحب کے گھر کا تو شاید دال دریا, ان کا کچن تو چلتا رہے گا, لیکن ان کے ملازمین کا کیا قصور ہے؟ یہی حال اب جن لوگوں کے گھر تک گرا دیے گئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے. لیکن یہ ساری چیزیں کہیں تو ریکارڈ ہو رہی ہیں, کہیں تو رپورٹ ہو رہی ہیں, اور اسی رپورٹنگ اور انہی چیزوں کی وجہ سے آئی ایم ایف سے انہیں منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. آئی ایم ایف اگر پیسے نہیں دے گا دکان نہیں چل سکے گی. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک آپ کے گھر کا خرچہ چلتا رہے, ایک
آپ کے باہر جو محافظ ہیں, سیکیورٹی گارڈ ہے, وہ آپ کی حفاظت کرتا رہے آپ کے گھر کی. ہمارے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں انہیں ہم نے اتنا سر پہ چڑھا لیا ہے کہ وہ ہمارے سر پہ چڑھ کے ناچ رہے ہیں. حتیٰ کہ فار ایگزامپل جناح ہاؤس میں جو انٹری کی ویڈیوز آئی ہیں, ان ویڈیوز میں جو ایک بندہ جس پہ عمران خان نے بھی کہا, ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ایف ریجیمنٹ کے فلاں کرنل صاحب ہیں, ان کا نام تک لوگ لے رہے ہیں, پتہ نہیں صحیح ہے یہ غلط بات ہے, لیکن اس بندے کو کیونکہ باقی لوگوں کو تو انہوں نے جیو فینسنگ اور فلاں 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 ساری ٹیکنالوجی یوز کر کے چھوٹے چھوٹے امیجز بھی جن لڑکوں کے لڑکیوں کے جن بندوں کے تھے ان کے آپ نے فوٹو اس سے نادرا کی ہیلپ سے بندوں کو سامنے لے آئے. وہ جو کرنل صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ایک ان کے جو کوئی میجر کیپٹن یا انسپیکٹر پولیس صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ انہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ ہاں چلو چلو چلو, اور وہ بندہ گیٹ کھلوانے کے بعد جناب اس کا گیٹ کھلوانے کے بعد وہ بندہ پیچھے مڑا ہے, لیکن وہ جو کرنل صاحب بتائے جاتے ہیں انہوں نے اسے کہا نہیں تھوڑا سا اور اندر چلو, وہ اس کو پھر واپس لے گئے اور پھر اس نے بھی مل کے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ ہاں آئیں آئیں. وہ بالکل جذبات میں نہیں لگ رہے تھے, وہ بالکل اشتعال میں نہیں تھے, وہ بالکل پی ٹی آئی کا کوئی نعرہ نہیں لگا رہے تھے, ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں تھا, کوئی جھنڈا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, لیکن وہ صرف وہاں ڈائریکشن دینے کے کام پہ تھے اور انہوں نے ڈائریکشنز دیں اور یہ ویڈیوز میں آ گئیں. اب وہ جو ہیں کرنل صاحب جن کا مبینہ کرنل صاحب جو ہیں جن کا اتنا کلیئر فیس ہے, ان کو اب تک سامنے کیوں نہیں لایا گیا؟ اب بندے کو باقی تو آپ نے پکڑ لیے, اسے بھی پکڑیں, سامنے بٹھائیں, کہیں جی کہ یہ فلاں بندہ ہے اور یہ پی ٹی آئی کا فلاں عہدیدار ہے, فلاں جگہ کا ہے یا نہیں ہے عہدیدار, عام شہری تھا, اور یہ ہم نے پکڑ لیا اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی تم نے کیوں لوگوں کو اشارے کر رہے تھے, تم کیوں لوگوں کو جناب اس کے اندر داخل کر رہے تھے. اور پھر جناب اس میں لوگ جب جس طرح وہی ویڈیو جب گیٹ کھلتا ہے وہ ویڈیو اندر جاتی ہے, اندر جا کے سامنے دیکھتے ہیں دروازے اور کھڑکیاں پہلے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو ان سارے سوالوں کے جواب کون دے گا؟ اگر یہ گورنمنٹ نہیں دے گی تو انٹرنیشنل ادارے جو ہیں, فار ایگزامپل پل ڈاٹ تو ہماری لوکل ہے, یا گیلپ سروے یا اس طرح کے ادارے پاکستان میں ہیں, لیکن انٹرنیشنلی بھی تو ادارے ہیں, وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں, ان کے پاکستان میں باقاعدہ نمائندے ہوتے ہیں. پھر وہ نہ ہو, پھر ہماری اسلام آباد میں کوئی 150-200 ایمبیسیز ہیں, وہ ایمبیسیز رپورٹ کرتی ہیں اور وہ رپورٹ بیک کرتی ہیں اپنے کنٹری کو, اور وہ ایگزیکٹلی ایسا رپورٹ کرتی ہیں. اب چائنا کا جو وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ آیا تھا, یہ چائنا کے جتنے منسٹرز یا اور لوگ یا سعودیہ کے نائب وزیر داخلہ آئے تھے پچھلے دنوں, تو ان کو رپورٹ اسلام آباد میں ان کی ایمبیسیز کر رہی تھی, اور ان کی ایمبیسیز رپورٹ یہ بھی کرتی ہیں کہ میڈیا کیا سوچ رہا ہے, سوشل میڈیا کیا سوچ رہا ہے, پبلک کے کیا سینٹیمنٹس ہیں. حتیٰ کہ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو سلیم صافی ہمارے محترم دوست ہیں اور اپنے طلعت حسین صاحب, یہ کون سی جرنلزم کر رہے ہیں, اور دوسرے جو پی ٹی آئی والے سائڈ کے لوگ ہیں, صابر شاکر صاحب ہو گئے, سمیع اللہ اور عمران ریاض, یا ہارون رشید صاحب, یا عامر متین, یا محمد مالک, ایک ایک بندے کا وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ یہ رپورٹ کر رہا ہے, فلاں بندے نے یہ لائن لی ہوئی ہے, فلاں بندے نے یہ لائن لی ہوئی ہے. تو ساری چیزیں ان کے پاس پہنچ رہی ہوتی ہیں. جی اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے تو ایک سانحہ ہو جاتا ہے. اب یہ سیڈ سوئنگ بھی ہو سکتی ہے کہ آئی ایم ایف کا بس قرضہ ملنے والا تھا تو بس کچھ ہونے والا ہے ملک میں, کوئی اس کے بارے میں؟ اسحاق ڈار صاحب تو انتہائی ناکامی سے دوچار ہیں. اسحاق ڈار صاحب پہلے جو سلسلہ چل رہا تھا, اسحاق ڈار صاحب کو عمران ریاض نے تو کہہ دیا کہ ٹکر کے لوگ, وہ تو جذباتی انداز میں تقریر کر گئے عمران ریاض, اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے انہیں واپس لائے, لیکن واقعی اسحاق ڈار صاحب کو پہلی دفعہ کوئی ٹکر کے لوگ ملے ہیں. آپ فار ایگزامپل شوکت ترین صاحب نہیں بول رہے, حالانکہ وہ سینیٹر ہیں, انہیں بولنا چاہیے اسحاق ڈار سے اس پہ, لیکن شبر زیدی اور مزمل اسلم یہ دو ماہر معاشیات ہی نہیں سنبھالے جا رہے اسحاق ڈار صاحب سے, اور ثاقب شیرانی ابھی خاموش ہیں, شاید آج کل وہ بھی بولیں. اس کے علاوہ جو بھی اکانومی سے ریلیٹڈ بندہ ہے, حتیٰ کہ وہ تو اسحاق ڈار صاحب ہمارے شواز رانا ہمارا برخوردار ہے, ایکسپریس ٹریبیون میں اسلام آباد میں رپورٹر ہے اور دی بیسٹ رپورٹر ہے اکانومی کا. شواز رانا کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے, متاب کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے, رشاد انصاری کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے, خلیق کیانی کے سوالوں کے جواب, یہ تو جرنلسٹوں سے بھاگتے پھرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب. ماہرین معاشیات تو دور کی بات ہے. اسحاق ڈار صاحب کی بوکھلاہٹ بتاتی ہے کہ سانحہ پہلے نہیں ہوا, سانحہ یہ کرنے والے ہیں, اور یہ جتنا انہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا کہ میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا پاکستان میں جا کے پچھلے 10 مہینے میں پاکستان کے عوام نے دیکھ لیا کہ آپ نے کیا کیا, لوگوں کا جینا محال کر دیا. کوئی بات نہیں, انہوں نے اپنی تنخواہ تو وصول کر لی نا 5 سال کی, مطلب 4 سال کوئی نہ کوئی تو ریکوری کر سینیٹر اپنی بالکل اپنے سارے کر لی. عمران خان صاحب کے بارے میں ہمارے پیٹرک براؤن بھی یہاں پہ گئے تھے, اور پیٹرک براؤن کی بھی خاص طور پہ جا کے ملے تھے, جس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ عمران خان سے زمان پارک میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نے ملاقات کی. اب لوگ اس کو رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, یہاں کچھ فرمائیں گے آپ؟ اچھا, یہ ڈپلومیٹس ہوتے ہیں نا, ان کو آپ ملنے سے روک نہیں سکتے. وہ پاکستان کے جتنے بھی سیاسی رہنما ہوتے ہیں ان سے ملتے ہیں. مجھے یاد ہے جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی 2013-14 کی, تو اس وقت جان کیری پاکستان گئے تھے, اور جان کیری اسلام آباد ایمبیسی میں تھے, اور انہوں نے عمران خان کو, جس طرح وہ باقیوں کو مل رہے تھے سیاستدانوں کو, تو انہوں نے عمران خان کو, پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ ہم عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں. عمران خان
واز ان اپوزیشن ایٹ دیٹ ٹائم. عمران خان نے کہا کہ میں کیوں آؤں امبیسی. انہوں نے کہا جی کہ آپ کیونکہ یہاں تو سارے آ رہے ہیں سلام کرنے, سوری ٹو سے سجدہ کرنے, اپنے متھا ٹیکنے سارے آتے ہیں, تو آپ بھی آئیں. جان کیری صاحب آئے ہوئے ہیں, ہمارے وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے سیکرٹری, تو وہ آپ آئیں. عمران خان نے کہا مجھے کوئی کام نہیں ہے ان سے, کہ جی وہ ملنا چاہتے ہیں. عمران خان نے کہا وہ ملنا چاہتے ہیں تو وہ پھر مجھے ملنے آئے. پھر یہ اسلام آباد میں ڈاکٹر شہزاد وسیم کا گھر تھا, جو سینٹ میں ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں, ان کے گھر تھے, یا ان کے گھر کے ساتھ کوئی ان کے پی ٹی آئی کے بندے تھے, ان کے گھر میں ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی وہ بنی گالا نہیں آ سکتے. تو عمران خان نے کہا کہ پھر میں بھی پی ایم ہاؤس نہیں, ان کے یو ایس ایمبیسی نہیں آ سکتا. پھر طے ہوا کہ نہ آپ بنی گالا, وہ بنی گالا آئیں گے, نہ عمران خان یو ایس ایمبیسی جائے گا, کسی نیوٹرل جگہ پہ مل لیتے ہیں. تو پھر اسلام آباد میں F6 میں ایک گھر میں وہ ملے تھے, اور جب مل کے باہر نکلے تھے تو جو جرنلسٹ فوری طور پر انہیں جا کے ملے تھے, میں آئی واز ون آف دیم. اور میں نے جان کیری سے پوچھا تھا, تو جان کیری لٹرلی جلدی میں بھی تھا لیکن تھوڑا سا بکھلایا وہ بھی تھا. انہوں نے ایک فکرہ کہا تھا, ہی از اے ٹف کوکی, کہ وہ بہت سخت آدمی ہے, اس کو قابو کرنا آسان نہیں. دوسری طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میاں نواز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر آئے تھے 2013-14 میں یو این نیو یارک میں, تو میں اسلام آباد میں اس وقت ایکسپریس میڈیا گروپ کے ساتھ تھا, تو میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کوریج کے لیے اسلام آباد سے آیا تھا نیو یارک. تو یہاں ملاقات ہوئی ان کی, جان کیری اس وقت تھے, جان کیری کی یہاں ملاقات ہوئی ہوٹل کے 4th فلور پہ. اور ملاقات کے بعد جب وہ ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو نیچے ساری سیکیورٹی تھی, تو اوپر نہیں آپ جا سکتے. تو میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو کیموفلیج کیا, میں نے پینٹ کوٹ ٹائی لگائی ہوئی تھی, اور تھوڑا سا میں نے گردن اکڑا لی بیوروکریٹس کی طرح, اور ہاتھ میں نے فائلیں پکڑ لیں, اور فائلیں اس طرح لگ رہی تھیں جس طرح میں واقعی کو گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی سرکاری ملازم ہوں. اور اس وقت یہاں ہمارے ڈپٹی ہائی کمیشن تھے صاحبزادہ احمد خان, ان کی بھی مہربانی, وہ بھی مجھے ساتھ ساتھ رکھتے تھے. تو تھوڑا سا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ میں واقعی کوئی ایمبیسی کا ہی بندہ ہوں. تو میں اسی تناظر میں اوپر پہنچ گیا, اور وہاں جا کے باہر جہاں اندر ملاقات ہو رہی تھی ان کے کمرے کی, تو باہر دونوں طرف کے سیکیورٹی والے بھی لوگ کھڑے تھے, اور سرکاری جو افسران تھے پاکستان گورنمنٹ کے بھی اور ان کے بھی کھڑے تھے. تو میں بھی ان میں جا کے گردن اکڑا کے بالکل بیوروکریٹ کی طرح ایسے اسٹف سا ہو کے کھڑا ہو گیا, اور فائلیں میں نے ایسے ہاتھ میں پکڑی. جب یہ اندر سے نکلے تو میں پہلا بندہ تھا, میں نے آگے ملا انہیں, اور ایلیویٹر تک میں جان کیری کے ساتھ آیا, اور جان کیری سے میں نے پوچھا, تو جان کیری نے کہا he is a wonderful guy, he is going to take Pakistan out of this mess, he is the guy who is going to take care of everything and this and that and that. جان کیری نے اتنی تعریفیں کی میاں نواز شریف کی, میں خود حیران تھا کہ میاں نواز شریف صاحب میں انہیں کیا نظر آ گیا. ظاہر ہے میاں صاحب یس 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 کرتے رہے ہوں گے, جو جان کیری نے کہا ہوگا وہ جی 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 کرتے رہے ہوں گے. تو جان کیری نے باہر نکل کے تعریفیں کی. دوسری طرف جب وہ عمران خان اسلام آباد میں عمران خان سے ملے, آئی واز دیٹ گائے, میں جرنلسٹ تھا جس سے میں نے جان کیری سے پوچھا, تو جان کیری نے کہا از اے ٹف کوکی. وہ ظاہر ہے کوئی بات نہ ان کی مان رہا ہوگا, نہ انہیں قائل کرنے میں قائل ہوئے ہوں گے. جان کیری وہ اپنی سناتا ہوگا, یہ اپنی سناتے ہوں گے, تو وہ اٹھ کے تو اس نے یہی کہنا تھا. یہ کمپیریزن بائی چانس مجھے یاد آ گیا. جی بہت شکریہ. یہ پرسوں میرے تک خبر آئی تھی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی. اٹ واز بیک آن فرائیڈے کہ عمران ریاض صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کہیں بھی نہیں ہیں, نہ وہ آئی جی پولیس کے پاس ہے, نہ ISPR کے پاس ہیں. پھر میرے تک خبر پہنچی کہ اب یہ کہا جائے گا کہ عمران خان ہنستے ہوئے باہر نکلے تھے, اس کے بعد طالبان نے ان کو TTP تحریک طالبان پاکستان شاید ان کو لے کے چلے گئے, اور کہتے ہیں کہ وہ CCTV فوٹیج بھی موجود ہے. مگر آج کی نیوز آ گئی ہے کہ عمران ریاض کیس میں جو نمبرز استعمال ہوئے ہیں وہ افغانستان کے ہیں. حالانکہ جو CCTV فوٹیج ہے وہ آپ ان کو گاڑی کی طرف آئیں, عمران ریاض جو ہیں وہ احتجاج بھی نہیں کرتے, اور وہ گاڑی میں ان کے ساتھ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. اب آج یہ بیان آ گیا ہے کہ وہ نمبرز جو استعمال ہوئے ہیں وہ افغانستان کے ہیں, تو وہی تحریک طالبان پاکستان نکل آئے کہ نہ نکل آئے, کیا فرمائیں گے؟ اچھا, یہ جو کام ہے نا پاکستان میں, آپ دیکھیں نا کہ وہ جو بیسیکلی ہمارے جو عمران ریاض کو پکڑنے والے یا عمران ریاض کا, ان کا مقصد تو یہی تھا نا انہیں خاموش کرنا. ارشد شریف کو بھی اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ارشد شریف کو بھی خاموش کرنا تھا نا, ان کی آواز بند کرنا تھا نا, کہ یہ بندہ بہت بولتا ہے تو اس کی آواز بند کر دو. مارنا تو شاید ان کا مقصد نہیں ہوگا, یا وہ اگر تھا بھی تو مقصد الٹیمیٹلی یہی کہ بند کریں. اسی طرح عمران ریاض کو خاموش کرنا مقصد تھا. خاموش تو وہ پچھلے 2-3 ہفتے سے عمران ریاض کو خاموش تو انہوں نے کر دیا نا. اب عمران ریاض کی آواز تو کہیں سنی نہیں جا رہی. جو عمران ریاض نے بات کرنی تھی, جو ایشو اٹھانا تھا, جو جس طرح بھی وہ اپنا ایک سلسلہ چلا رہے تھے, وہ سلسلہ تو بند ہو گیا نا. اب
ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل جس طرح وہ سلمان تاثیر صاحب کے صاحبزادے یا یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ہو گئے تھے، اغوا ہو گئے تھے اور وہاں گئے، اور وہ خود کہانی سناتے ہیں اپنی کہ میں ایک نے مجھے اریسٹ کیا، اغوا کیا، انہوں نے آگے کچھ چند کروڑ میں آگے اگلے گروپ کو بیچ دیا، انہوں نے آگے مزید ریٹ بڑھا کے آگے کر دیا، اور ساتھ ساتھ بتاتے جاتے تھے کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے، یہ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان یوسف رضا گیلانی کا بیٹا ہے. اور وہ آگے بڑھتے بڑھتے اس کی پرائس اتنی زیادہ ہو گئی تھی، ان کے لیے تو ظاہر ہے ایک آبجیکٹ ہے، ایک مغوی ہے، ایک صرف سیلیبل آئٹم ہے کہ اس کو بیچ سکتے ہیں. تو کسی نے 5 کروڑ میں خریدا، اگلے نے اسے 7 کروڑ میں بیچا، اس نے 10 میں 12 میں 20 میں 30 میں، تو اگلا بندہ کہتا ہے میں نے اب اتنے پیسے ریکور کرنے ہیں، وہ اچھا کہیں ریٹ ملتا ہے، وہ آگے بیچ کے آگے چلا جاتا ہے. الٹیمیٹلی جو تھے وہ پاکستان یوسف رضا گیلانی تک پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو میسج بھیجا تھا. اور یوسف رضا گیلانی مجھے مولانا سمیع الحق اللہ نے جنت نصیب کرے، میری اچھی ان سے حلوائے تھی، وہاں سے مجھے پتا چلا تھا کہ مولانا سمیع الحق صاحب کو اکوڑا خٹک جب جا کے ملے یوسف رضا گیلانی صاحب، تو وہ جب ہاتھ ملا کے ان سے شیک ہینڈ کر کے بیٹھے تو یوسف رضا گیلانی صاحب نیچے بیٹھ گئے. مولانا سمیع الحق نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، مطلب وہ پرائم منسٹر نہیں رہتے لیکن وہ پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر ہی کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو یوسف رضا گیلانی نیچے بیٹھ کے ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اب اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں رہا، آپ پلیز، کیونکہ طالبان یہاں سے آپ کے کوڑا خٹک مدرسہ کانیا سے پڑھ کے بھی گئے ہیں تو آپ کی مانتے ہیں، تو پلیز مجھے کسی نے بتایا کہ آپ ہی میری مسئلہ حل کر سکتے ہیں، آپ اپنے جو بھی آپ کے لنکس کنٹیکٹس جاننے والے ہیں کہیں کوئی آگے پیچھے رابطے کریں اور میرا بیٹا جو ہے بازیاب کرائیں. یہ حالت ہو گئی تھی. پھر جب وہ ان تک پہنچے جو بھی اغوا کار، فائنل اغوا کار تھے، تو انہوں نے یوسف رضا گیلانی سے مطالبہ کیا. تو یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ بولیں کیا چاہیے آپ کو. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ یوسف رضا گیلانی نے کہا اچھا یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کی کون سی پراپرٹی کہاں ہے، یہ آپ کی پوری پراپرٹی ہے، اس میں سے آدھی ہمیں دے دیں. وہ کتنے ارب روپے کا ان کا سارے ایسٹس تھے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پوری لسٹیں ہیں آپ کے ایسٹس کی، وہ اتنے ارب کی ہیں، آدھی ہمیں دے دیں تو بچہ لے جائیں اپنا. یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا مجھے ٹائم دیں. یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے بچوں سے، ساری فیملی سے بات کی کہ وہ آدھی پراپرٹی مانگ رہے ہیں، اور بعد میں پھر بات آگے نہیں بڑھ سکی. پیسہ بڑی بری چیز ہے. تو یہ اللہ خیر کرے عمران ریاض کا. لیکن اس سارے معاملے میں ایک کام غلط کیا ہے علی اشفاق، جو ان کے انتہائی بہترین دوست بھی تھے عمران ریاض کے، ان کے لائر بھی ہیں، اور سنا ہے کہ بہت اچھے لائر ہیں. وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ 60-70 بندوں کا میرا سٹاف ہے پاکستان میں، یو کے میں بھی میرا آفس ہے، پاکستان میں بھی آفس ہے، اور سنا ہے کہ لائر بہت اچھے ہیں. لیکن انہوں نے ایک بیان دیا ہے 2 دن پہلے، انہوں نے کہا جی عمران ریاض جہاں بھی ہیں خیر خیریت سے ہیں. میں لوگوں کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، علی اشفاق صاحب آپ کو جب پتہ ہے کہ وہ خیر خیریت سے ہیں تو آپ بتا کیوں نہیں دیتے وہ کہاں ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ خیر خیریت سے ہیں؟ پبلک پریشان ہے، لوگ پریشان ہیں، اور میڈیا ہماری جو پوری ایک فرٹرنٹی ہے، ہم لوگ پریشان ہیں، اس کے گھر والے پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہاں ہیں خیر خیریت سے، جب آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، نہ حکومت مان رہی ہے، نہ ایجنسیاں مان رہی ہیں، نہ کوئی اور ادارہ مان رہا ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں وہ خیر خیریت سے؟ تو علی اشفاق صاحب نے یہ بیان جو دیا ہے، تھوڑی سی انہوں نے کیس میں کمزوری ظاہر کی ہے. انہیں یا تو بتا دینا چاہیے کھل کے کہ انہیں یہ انفارمیشن کہاں سے ملی ہے اور ان کے پاس کیا ایشورٹی ہے کہ وہ واقعی خیر خیریت سے ہیں اور کہاں ہیں، یا پھر کہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتا کچھ. جی جناب فیاض ویلانہ صاحب میرے ساتھ ہیں، اور فیاض ویلانہ صاحب میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ بس آپ یہیں سے کنکلوڈ کریں. پاکستان کی صورتحال بڑی مخدوش نظر آ رہی ہے، کوئی ہوپ نظر آتی ہے آپ کو کہ نہیں نظر آتی؟ اچھا، ہوپ کی بعد میں بات کریں گے. میں پہلے یہ بتا دوں کہ سمیع ابراہیم خیر خیریت سے واپس آ گئے ہیں. ابھی وہ ہاسپٹل میں ہیں کیونکہ ان کو سٹنٹ ڈلے ہوئے تھے، دل کے مریض ہیں، وہ ہاسپٹل میں ہیں. 2-4 دن ریسٹ کرنے کے بعد وہ بتائیں گے کہ مجھے کس نے اٹھایا تھا، کہاں لے کے گئے تھے، کیا بات منوانا چاہتے تھے اور کیا ایشو تھا. یہ معاملہ بعد میں پتہ چلے گا، یہ آگے چل کے. لیکن جہاں تک آپ پاکستان کی ہوپ کی بات کر رہے ہیں، ہوپ ہے، ہوپ ختم نہیں ہوئی. 25 کروڑ کی ہماری آبادی ہے، ابھی تازہ ترین مردم شماری ہوئی ہے، اس میں 24 کروڑ 95 لاکھ ہم لوگ ہیں، پھر 1 کروڑ 10 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں. اتنا بڑا ملک ہے اور اتنے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہمارے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند لوگ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے پوری قوم کو آگے لگا کے رکھیں؟ یہ اندھیر نگری زیادہ دیر نہیں چلنی. انہوں نے مہلت مانگی ہے بجٹ تک کی. بجٹ 9-10 جون کو پیش ہو جانا ہے، اس کے بعد چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہو جائیں گی اور یقیناً کوئی بہتری کا راستہ نکلے گا. کیونکہ اگر 30 جون سے پہلے انہوں نے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف قدم کوئی نہ بڑھایا، سالڈ قدم، جس میں یہ اعلان بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں ہم فلاں توڑ دیں گے، اسمبلیاں توڑ دیں گے، ہم فلاں ڈیٹ کو الیکشن کرائیں گے، اور میں بھی یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع کر دیں. کیونکہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان کو چاہیے کہ
جو انہوں نے مذاکراتی ٹیم اپنی اناؤنس کی ہے اس میں متبادل لوگ بھی بتا دیں کہ اگر لوگ اس مذاکراتی ٹیم جو 7 بندوں کی ہے اس میں سے اگر کوئی اریسٹ ہوتا ہے یا نہیں پہنچ پاتا اپنے اس کی وجہ سے تو ایک متبادل بھی ہونا چاہیے. سلسلہ نکلے گا. سپریم کورٹ جو خاموش ہو گئی ہے یا صدر عارف الوی صاحب نے جو فوری طور پر سائن کر دی ہیں تو میں فیل کرتا ہوں کہ ہاں چیزیں اب جو ہیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ اس سے زیادہ ظلم زیادتی اور ہو نہیں سکتی. جتنی پہلی ہو گئی ہے اس کی وضاحتیں دے دے کہ ان کو جو ہے اب دیکھیں رات کو 12:30 بجے پریس کانفرنس کبھی بلوائی تھی کسی وزیر داخلہ نے, کیا ہو گیا تھا, کون سی آگ لگ گئی تھی؟ ہاں کوئی آگ تھی تو انہیں 12:30 بجے پریس کانفرنس کرنی پڑی, اور اس پریس کانفرنس میں آپ نے ان کا چہرہ دیکھا, آپ نے ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی دیکھی. جی بہت شکریہ جناب فیاض ویرانہ صاحب. آپ سے انشاءاللہ دوسرے کو پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کا حامی و ناصر رہے.